السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے انشاءاللہ ہم لوگ دور خلافت راشدہ سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ پہلی ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد ان کے سامنے چیلنجز کیا تھے، اور سب سے پہلے انہوں نے کس چیز کو نپٹنے کی کوشش کی۔ تو چلیے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر تعارف جان لیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام جو تھا وہ عبداللہ تھا، اور ان کے والد کا نام تھا عثمان، تو عبداللہ بن عثمان بن عامر۔ لیکن ان کے والد عثمان بن عامر جو تھے وہ مشہور تھے اپنی کنیت سے، جیسے یہ بھی اپنے کنیت سے مشہور ہیں۔ ان کی کنیت تھی ابو قحافہ، اور ان کی کنیت ابو بکر تھی۔ لیکن ان کے لقب دو تھے، ایک عتیق جہنم سے آزاد انسان، اور ایک صدیق، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دو لقب تھے، صادق اور امین، تو ان کی بھی دو کنیت تھی۔ اور والدہ کا نام تھا سلمہ بنت سخر، سلمہ بنت سخر، لیکن یہ بھی اپنی کنیت سے مشہور تھی، ام الخیر، ام الخیر کے نام سے مشہور تھی۔ اچھا، ان کا نکاح جو ہے وہ 4 خاتون جو ہے ان کی نکاح میں آئی، 2 ایمان اسلام کے بعد اور 2 اسلام سے پہلے۔ تو سمجھیے کہ قتیلہ بنت عبد العزہ، قتیلہ بنت عبد العزہ، ان سے اللہ تعالیٰ نے 2 اولاد دی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹے کا نام اپنے ہی نام پر رکھے عبداللہ، اور بیٹی جو ہے اسما بنت ابی بکر، ان سے ہے۔ پھر سمجھئے کہ ایک نکاح ہوا ام رومان سے، ماں کا نام ام الخیر اور ان کے رومان، ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے 2 اولاد دی، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ بیٹے کا نام رکھے عبد الرحمن، بیٹی کا نام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اسلام کے بعد جو ہے جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا میں شہید ہو گئے ہیں، تو ان کی بیوہ سے نکاح کیے جن کا نام تھا اسما بنت عمیس۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا، تو ان کا نام رکھے محمد بن ابی بکر، یہی ہے۔ پھر ایک جو ہے نکاح ہوا ہے، یہ سمجھے کہ انصاری خاتون تھی، حبیبہ بنت خارجہ، حبیبہ بنت خارجہ، ان سے بھی ایک اولاد ہوئی ہے شاید، اور کلثوم نام تھا شاید۔ تو یہ سمجھ جائیے کہ والدین کا تعارف اور اولاد کا تعارف میں کرا دیا۔ اور اس کے بعد جو ہے جب خلیفہ بن گئے ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کئی چیلنجز تھے، 3 بڑے فتنے تھے۔ تو سب سے بڑا فتنہ یہ تھا کہ بہت سارے لوگ اقتدار کی ہوس میں، کہ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اقتدار ہے کہ بے تاج بادشاہ بنا کر کے جزیرہ نما عرب میں ہیں، تو وہ لوگ بھی جو ہے دعویٰ کر دیے نبوت کا، مدعیان نبوت، کیونکہ سردار تو بہت سارے لوگ تھے، لیکن سرداروں سے وہ محبت جو صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، اس کے لیے ان لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ پھر تو بہت سارے لوگ جو ہے، یعنی سمجھ جائیے کہ یمن میں اسود انسی نے دعویٰ کر دیا، نجد میں جو مسیلمہ کذاب نے، یہاں پہ طلحہ بنت خویلد نے، اور ادھر کے علاقے میں سجا بنت حارثہ نے، تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں کر دیے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تھوڑا سا جو ہے وہ دبکے ہوئے تھے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، یہ لوگ سر اٹھانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد ایک دوسرا بڑا فتنہ تھا کہ لوگ جو ہے گھر واپسی کر لیے، ارتداد، مرتد ہو گئے، اور بولے کہ ہمارا اپنا آبائی دین ہی ٹھیک تھا، جب یہ رسول تھے تو یہ انتقال کیسے کیے؟ تو دین ہی سے پھر گئے، اور پھر جو ہے مدینے پر جو ہے یلغار کرنے کے بارے میں سوچنے لگے، کیونکہ مدینہ جو ہے اب تھوڑا مستحکم ہو گیا تھا، اور پراپرٹی وغیرہ بھی آ گئی تھی، تو یلغار کرنے کے لیے بارے میں سوچ رہے تھے۔
پھر کچھ لوگ کہے کہ ٹھیک ہے ہم جو نبوت کا بھی دعویٰ کرنے والوں کے ساتھ نہیں دے رہے ہیں، مرتد کے ساتھ بھی نہیں ہیں، لیکن ہم تھوڑا کمپرومائز کیجیے۔ اب وہ کیا ہے؟ مانعین زکوٰۃ، کہ ہم زکوٰۃ کی چھوٹ دیجیے، ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھ دیں گے، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دے پائیں گے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ زکوٰۃ نکالیں گے بھی تو اپنے گاؤں میں نکالیں گے، اپنے گاؤں میں بانٹ دیں گے، سینٹر کو نہیں بھیجیں گے۔ تو ان کے نمائندے بھی آنے لگے۔ تو یہ تین معاملات ہیں۔ ایک بڑا معاملہ جو ہے ان کے سامنے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک اور تھا، جیش اسامہ، اسامہ کی روانگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیج چکے تھے اس جیش کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ سمجھ جائے کہ یہ روانہ ہو گیا تھا، اب کچھ ہی دور پر یہ لشکر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہونے کی خبر آ گئی، تو یہ لوگ رکے رہے، اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہوا تو یہ لوگ واپس آ گئے۔ تو جس جیش کو، جس لشکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیج چکے ہیں، اس کو پھر بھیجنا ہے، یہ ایک معاملہ آیا۔ تب آپ سمجھ جائیے کہ یہ چاروں میں سب سے پہلا کام کون سا کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ مانعین زکوٰۃ کے بارے میں تو کچھ کنفیوژن بھی ہو گیا کہ ان کے جب نمائندے آئے مانعین زکوٰۃ کے، کہ دیکھیے ہم لوگوں کا احسان مانجیے کہ ہم لوگ نہ نبوت کا دعویٰ کیے ہیں، نہ نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں، نمبر دو نہ ہم دین سے پھرے ہیں، نہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، تو ہم لوگوں کو کچھ ریلیکس دیجیے اور پیسے سے چھوٹ دیجیے زکوٰۃ میں۔ تو بڑے بڑے صحابہ کرام مشورہ دینے لگے کہ ان کو تھوڑا ٹھنڈا ہاتھ رکھیے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نہیں، جو کوئی نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اور اگر یہ ہے کہ اس میں زیرو ٹالرنس، ان کے نمائندوں کو بتائے اور صحابہ کرام کو بھی، بڑے بڑے صحابہ کرام، کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں بکری کا بچہ دیتا تھا اور وہ اب کہے گا کہ میں بکری دوں گا لیکن بچہ نہیں دوں گا، یا اونٹ دیتا تھا اور اونٹ کو باندھنے کے لیے ساتھ میں رسی بھی دیتا تھا، اور اب کہے گا اونٹ دوں گا لیکن وہ رسی نہیں دوں گا، تو ان کے خلاف بھی میں جہاد کروں گا، ان کو بھی میں مرتد مانوں گا۔ اب بولے آئیے بدل دین وانا حی، دین میں ترمیم ہوگی جبکہ میں زندہ ہوں؟ نہیں، جا کے سنا دو، تمہاری درخواست ریجیکٹ، تیار رہو۔ تو سمجھ جائیے کہ تینوں کے خلاف جو ہے سمجھے کارروائی ہونی تھی، مدعیان نبوت سے بھی، مرتدین دین سے بھی، اور مانعین زکوٰۃ سے بھی۔ لیکن یہ معاملہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلا کام جو میں کروں گا وہ جیش اسامہ کی روانگی۔ اب اس پر تو بڑے بڑے صحابہ کرام سر پکڑ کے بیٹھ گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولے کہ ابھی یہ دیکھیے کہ اتنا پورا جزیرہ نما عرب ہی جو ہے سمجھ جائیے کہ بغاوت پہ آمادہ ہو گیا ہے، الگ الگ ریزن لے کر کے، اور ہم لوگوں کے پاس جو بھی فوج ہے اسی کو آپ روانہ کر دیں گے، وہ بھی کہاں؟ شام کے علاقے میں، رومیوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے۔ یہاں جزیرہ نما عرب ہی پورا باغی بنا ہوا ہے، نجد سے لے کر کے شام تک، نجد سے لے کر کے یمن تک، کیسے آپ بھیج سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کیسے بھیج سکتے ہیں؟ جس لشکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کر دیے تھے اس کو میں کیسے نہیں روانہ کروں گا؟ کیونکہ انہوں نے اپنا لقب جو لیے تھے وہ کیا لیے تھے؟ خلیفۃ اللہ نے لیے تھے، خلیفۃ اللہ لقب نہیں اختیار کیے تھے، انہوں نے لقب اختیار کیے تھے خلیفۃ الرسول، میں رسول کا خلیفہ ہوں، تو رسول جو لشکر بھیج چکے ہیں وہ لشکر میں بھی بھیجوں گا۔ وہ تو لشکر جا چکا تھا، وہ تو بس بیماری اور موت کی خبر سن کے واپس آیا، وہ تو گھر روانہ ہو گیا تھا۔ اور 3000 پہ مشتمل لشکر تھا، یہ 2000 سمجھئے کہ پیدل اور 1000 گھوڑ سوار، انہوں نے کہا جائے گا لشکر۔ تو پورا مدینہ کا کیا ہوگا؟ مدینہ کا جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن پہلے یہ لشکر جائے گا۔ تو لوگوں نے کہا یہ عزم، یہ حوصلہ، تو بولے کہ اچھا ٹھیک ہے، لیکن یہ ٹین ایج لڑکا ہے اسامہ، تو لشکر کا امیر کم سے کم تبدیل کر دیجئے، کوئی جو ہے تجربہ کار کو جو ہے امیر بنائیے۔
اس پر بھی غصہ ہوگا. انہوں نے کہا یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس لڑکے کو امیر بنائے ہوں اس کو میں بدل دوں اور دوسرے کو امیر بنا دوں؟ تو میں پھر خلیفۃ الرسول تو نہیں ہوا. میں خلیفۃ الرسول ہوں، رسول کا جانشین ہوں، ان کے جو ہے مشن کو پورا کرنے والا ہوں. یہ محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. انہوں نے کہا لشکر جائے گا. تو پھر سب سے پہلا کام اسامہ بن زید کے لشکر کی روانگی. تو یہاں سے لشکر تیار ہوا، 3000 کا لشکر. کہاں جانا ہے؟ شام کے علاقے میں. رومی جو مسلمانوں کی سرحد تھی اور شام کی سرحد تھی، یہاں پر جو ہے سمجھے کہ ایک طرح سے فلیگ مارچ کر کے آنا ہے، دھاک بیٹھا کر کے آنا ہے، اور جائیں گے تو پورا علاقے میں جو ہے ایک روب دبدبہ قائم کر کے آنا ہے. تو بہت ہی پیارا منظر تھا. جب اسامہ بن زید جا رہے تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیدل پیدل چل رہے تھے. اور اسامہ بن زید گھوڑے پہ تھے اور وہ پیدل چل رہے تھے. اسامہ بن زید ہاتھ جوڑ دیے کہ خلیفۃ المسلمین یا تو آپ جو ہے گھوڑے پہ بیٹھ جائیے یا میں اتر جاتا ہوں. انہوں نے کہا نہ میں گھوڑے پہ بیٹھوں گا نہ تمہیں اترنے کی ضرورت ہے. کیا فرق پڑتا ہے تھوڑا سا گرد و غبار میرے پاؤں میں بھی لگ جائے. چلو پھر انہوں نے بہت ایک ریکویسٹ کی، اگر تم چاہو تو کیا تمہارے لشکر میں عمر فاروق بھی ہیں، اگر چاہو تو ان کو میرے پاس رہنے دو کیونکہ مجھے مشورے کی ضرورت رہتی ہے. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ لیول تھا کہ جس کو امیر بنا دیں اس کے لشکر میں سے کسی کو لینا ہے تو پھر ان سے اجازت لے کر. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیے. تو اس طرح یہ لشکر روانہ ہوا. اب یہ روانہ تو ہو گیا ادھر، اور یہ سمجھ جائیے کہ بلقا کے علاقے میں اور رومان کے علاقے میں سمجھ جائیے کہ یہ اس کو جو ہے جانا تھا. یہ سمجھیے داروم. اب یہاں پر جو ہے جس راستے سے یہ لشکر گزر رہا تھا اور جو قبیلہ ارادہ بنا رہے تھے کہ چلو مدینہ پہ چل کر کے حملہ کرتے ہیں، وہ جو کنفیوژن کے شکار ہو گئے. خاص طور سے یہاں پر شمال میں، یہ تو مدینہ یہاں پہ ہے، تھوڑا اس کو بڑا کریں گے تو آپ کو دکھے گا. یہ دیکھیں تو یہ شمال میں جو ہے ابس اور زبیان دو قبیلے تھے، ابس اور زبیان. اور یہ شمال مشرق میں جو ہے بنو فزارہ، اور جنوب مشرق میں سمجھ جائیے بنو غطفان. یہ سب جو ہے مدینے پر جو ہے پر تول رہے تھے کہ کسی طرح موقع ملے حملہ کریں. تو یہ سب جو ہے جمع ہو گئے تھے. اب یہ لوگ بھی کنفیوز تھے کہ اگر مدینے کے پاس طاقت نہیں ہے تو یہ لوگ فوج کیسے روانہ کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی فوج اندر ہوگی تبھی تو یہ لوگ روانہ کیے ہیں. تو یہ لوگ میٹنگ وغیرہ کر ہی رہے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پوری تیاری کر لیے کہ یہ لوگ جو ہیں حملہ کرنے والے ہیں، تو ہر راستے پہ چوکیدار وغیرہ بیٹھا دیے، اب پورے جو ہے سیفٹی کا سامان کیا. لیکن حملہ کرنے کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے ویٹ کیے کہ اسامہ کا لشکر آ جائیں واپس، تب ان لوگوں کی خیریت لوں گا. ان لوگوں کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مدینہ میں فوج نہ ہو تو یہ لوگ فوج بھیجیں گے شام سے رومیوں سے لڑنے کے لیے. 40 دن کے بعد جب اسامہ کا لشکر واپس آیا ہے، پورا جو ہے علاقے میں جھنڈے گاڑ کر کے، ایک طرح سے پورا یہاں سے یہاں تک فلیگ مارچ کر کے، تو پھر جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر مدینہ میں اسامہ بن زید کو اپنی جگہ پہ امیر بنائے، اور ایک لشکر لے کر کے یہ لوگ جو ہے تھوڑی دور پہ جو ہے جمکٹا کیے ہوئے تھے. ارلی مارننگ میں جا کر کے ٹوٹ پڑے ان پر، اور سورج نکلتے نکلتے لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. سب لوگ بقیہ جو ہے لاشوں کو چھوڑ چھوڑ کے بھاگ گئے یہاں سے. یہ پہلا مارکا جو ہوا ہے مرتدین کے خلاف، باغیوں کے خلاف، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ہوا. جبکہ لوگ منع بھی کر رہے تھے کہ آپ مت جائیے، دوسرے کو بھیجیے، آپ کو کچھ ہو گیا تو کہ نہیں، پہلے میں جاؤں گا.
تو اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ یہ ہوا تو باغیوں کو جب کچل دیے ہیں، اس کے بعد جو ہے مدعیان نبوت، خاص یمن میں تو سمجھے کہ اسود انسی، تو اس کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں ہی کسی نے قتل کر دیا تھا، لیکن 3 یہاں پہ تھا، نجد میں تھا سمجھے کہ مسیلمہ کذاب، اور یہاں پر جو تھا طلیحہ بنت خویلد، اور یہاں سے آ گئی تھی سجاح۔ تو اب ان کے خلاف معاملہ کیسے ہوا ہے، اور انہی سے نپٹتے نپٹتے پھر سمجھے کہ جنگ یمامہ ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ جزاک اللہ۔